السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگاتے تھے اور میں ناپاکی کے ایام سے گزرتی تھی، میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بناتے تھے، یعنی گود میں ٹیک لگا کر کے رہتے تھے، اور اس دوران فیقرأ القرآن، قرآن پڑھتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کو تکیہ بنایا اور آرام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس مدت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مخصوص ایام سے گزر رہی ہے، وہ حائضہ ہے، ناپاکی کی حالت میں۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں شوہر کو اپنی بیوی سے الگ نہیں ہونا چاہیے، شوہر کو اپنی بیوی سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ ناپاکی کے ایام میں جو پابندی ہے، منع ہے، وہ ہم بستری، بقیہ اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے قریب رہنا یہ جائز ہے، اور اس مدت میں بھی عورت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہودی اہل کتاب اس مدت میں ناپاکی کے ایام میں بیوی سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے، بیوی کو الگ کر دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے، اور آپ کا تعامل دیکھیے، اور آپ کا اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ کتنے اخلاق سے آپ پیش آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ آپ اپنی بیوی کی گود پہ ٹیک لگاتے تھے، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کے بشر ہونے کی پہچان ہے، آپ کے انسان ہونے کی پہچان ہے، مگر آپ انسان یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کی اہمیت گھٹائی جا رہی ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، سب سے افضل تھے، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ انہی کو حاصل ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، سید المرسلین کہا جاتا ہے۔ آپ کا مقام تمام لوگوں میں سب سے بڑا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ ظلم و زیادتی، مار پیٹ، دشمنی، نفرت، ہمیشہ غصے میں آنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، حدیث پیغام دیتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حالت حیض میں بیوی ناپاک ہے، مگر پھر بھی اس کی گود کو تکیہ بنا سکتے، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے۔ وہ عورت ناپاک ضرور ہے، لیکن اس کا جسم ناپاک نہیں، اس کا کپڑا ناپاک نہیں، جہاں پر وہ خون لگے گا وہی حصہ ناپاک ہوگا۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بیٹھ کی گود کو
تکیہ بنائے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اور یہ دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے بہت قریب ہے. وہ ناپاک کس معنی میں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، وہ اس مدت سے دو چار ہے، ناپاکی کے ایام میں ہے، لیکن اس کا جسم ناپاک نہیں ہے، اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہے، اس کا پسینہ ناپاک نہیں ہے. اس کے ساتھ بیٹھنا، اس سے بات چیت کرنا، اس کے قریب رہنا، ایسا نہیں کہ آدمی ناپاک ہو گیا. اسی طریقے سے پانچویں بات یہ معلومی کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. اب گود میں تکیہ بنائے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ٹیک لگائے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. ایک بات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دیوار سے ٹیک لگا کر یا کہیں لیٹ کر، سو کر، جیسے بھی آدمی کو ضرورت ہے قرآن پڑھ سکتا ہے. یہ غلط بات ہے کہ لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں. آج اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عیب سمجھتے. اگر کوئی شخص دیوار سے ٹیک لگا قرآن پڑھا تو کہتے ہیں قرآن پڑھا اور ٹیک لگایا، قرآن پڑھ رہا ہے، سو رہا ہے، بستر پر ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ ٹیک لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے جب آدمی عورت کی گود میں بیٹھا ہو یا لیٹا ہو، یہ ٹیک کی کیفیت ہے. معلوم یہ ہوا کہ ٹیک لگا کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، سو کر قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آدمی آرام سے بیٹھ کر کے بغیر ٹیک لگا کے پڑھے. ٹیک نہ لگا ایسے پڑھے، اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ ٹیک لگا کے پڑھنا چاہتا ہے یا لیٹ کے پڑھنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے، اس کی گنجائش ہے، وہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حق بات کو بیان کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث بیان کر رہے ہیں اور وہ اپنی مدت کو بیان کر رہے کہ میں ناپاک ہوتی تھی، میں حائضہ ہوتی تھی، مخصوص ایام سے گزرتی تھی. عام طور پر اس چیز کو بیان کرنا شرم محسوس کی جاتی ہے، مگر حق بات کو بیان کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے. حق بات کو بیان کرنا یہ ضروری ہے. اس سے علم حاصل ہوتا ہے، اس سے دین کی صحیح معلومات حاصل ہوتی ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان کی جو ضرورت ہے، جیسے ٹیک لگانا، اسلام منع نہیں کرتا ہے. ٹیک لگانا اس سے آدمی کو آرام ملتا ہے. ٹیک لگانے والی جو چیز ہے، اسلام نے منع نہیں کیا کہ کرسی پہ مت بیٹھو، ٹیک مت لگاؤ. اسلام اس کی گنجائش ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کی جو ساز و سامان ہے، جو سہولت کے سامان ہے، آرام کے سامان ہے، اس کو ہم استعمال کریں. ہم کو سونے کی ضرورت ہے، بستر کی ضرورت پڑے گی، چارپائی کی ضرورت پڑے گی، پلنگ کی ضرورت پڑے گی، ٹیک لگانے کی ضرورت پڑے گی، کرسی ٹیبل کی ضرورت پڑے گی. آدمی ان سب چیزوں کو استعمال میں لا سکتا ہے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے. جو انسانی ضرورت ہے، ساز و سامان ہے، جس سے وہ آرام حاصل کر سکتا ہے، تو اس کو آرام حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ صوفیہ کا طریقہ ہے. اپنے آپ کو تھکاؤ، اپنے آپ کو تپاؤ، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، تکلیف میں ڈالو، دھوپ میں کھڑے رہو، پسینے میں ڈوبے رہو، ٹھنڈک حاصل مت کرو، سایہ حاصل مت کرو. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی کی جو انسانی ضرورت ہے، جس میں اس کے لیے خیر ہے، فائدہ ہے، آرام ہے، اس چیز کو وہ استعمال میں لا سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود کو تکیہ بنائے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو ٹیک لگانے والی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھدار فرمائے یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.